السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو اور اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا مرد۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آیا میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہر النساء مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگے کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہر النساء کے بھائی چچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی جیرن تھی۔ جرگے نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعہ میرے نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی۔ اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں ایک گٹھڑی نما سی لڑکی چارپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا، مولوی نے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا، کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس گٹھڑی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کیا میرے سر مونڈ دیا گیا؟ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنگار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے پورا تر تھا۔ گھگھیائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چھوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاہ و حشمت پر، خود سے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا کہ دشمن کی بھینٹ گائے بکری کی طرح بھگوان کے چرنوں میں بلی چڑھا دی گئی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، خوف و دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، گلاس پانی جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا اور وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اوڑھایا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں پہلی بار سارا دن بے کل رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دل دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کیں، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دیں، بہت سمجھایا۔
दिन भर का हाल पूछा तो रो पड़ी। मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब उसने कहा कि मुझे खाना अलग दिया गया, साथ नहीं बिठाया। मैंने उसके दूसरे दिन ही अम्मी से बात की तो मुझे सब ने ऐसे देखा जैसे मरीख से आया हूँ। अम्मी ने कहा, जैसे तुम बीवी समझ रहे हो, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरे बेटे के कातिल की बेटी है। इससे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। क्या तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है? ख़बरदार जो आइंदा उसकी हिमायत की। दिन इसी तरह गुजरते गए। जब महीने बाद अम्मी और भाभियों की तरफ से तकरार होने लगी कि इसे तलाक देकर फ़ारिग कर दो, दुश्मन के दिल में आखिरी कील भी पेवस्त कर दो, मगर मैंने इनकार कर दिया। और फिर वो रात भी आ गई जब सारा घराना एक तरफ खड़ा मुझे तलाक या घर छोड़ने का कह रहा था। मैंने घर छोड़ दिया। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मगर जैसे ही मैंने दहलीज पार की, बारिश थम गई, आसमान पर सितारे नज़र आने लगे और मैं कुदरत का इशारा समझ गया कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डर किस बात का? वो छुई मुई सी लड़की मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर अंधेरी रात में सुनसान पगडंडियों पर ऐसे चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे दिमाग में झक्कड़ चल रहे थे और उसे देखा तो मौसूफ़ा जुगनू पकड़ पकड़ कर दुपट्टे में कैद कर रही थी। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। सारी तकलीफ़ आने वाले अंदेशे भूल गया। मैंने कहा, पागल, तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? वो मेरी तरफ बेफिक्री से लहजे में देखकर बोली, मुझे क्या मालूम करना है? मालूम करके तुम हो ना मेरे साथ। मुझे डर नहीं लगता किसी से भी। 20 साल गुजर गए इस बात को। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।